اس انسان کا ہم دل دکھا دیتے ہیں. تو جب کہتے ہیں اللہ پاک کہ بھئی جو شخص اگر کسی شخص کا دل توڑے گا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا. بالکل. جب تک وہ شخص جس کا دل ٹوٹا ہے وہ اس انسان کو معاف نہ کر دے تب تک میں اسے معاف نہیں کروں. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے راستے پہ نکلے. آج تو ماشاءاللہ بہت بڑا دن ہے, بہت بڑا دن ہے. آج تو شب رات ہے. جی ایسے ٹھیک ہی ہے. شب رات والے دن آپ آئیں مسجد میں عبادت کریں, توبہ کریں. آج ہمارے اعمال سب کے لکھے جاننے ہیں کہ اس نے کتنا رزق کھانا ہے, کتنی اس کی زندگی ہے اور اس نے کیا کرنا ہے. بالکل. سارا ٹائم ٹیبل آج اور جو ہمارا سال گزر چکا ہے. جی. ٹھیک ہے. شب رات سے پہلے پچھلی شب رات سے لے کے اس شب رات تک جو بھی ہم نے اعمال کیے ہیں, گناہ کیا ہے, نیکی تو خیر اللہ معاف کرے آپ کے سامنے ہی ہے. جی. گناہ ہی ہم نے کیے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو نیکی کرتے بھی نہیں ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ توفیق دے ہمیں, ہم سب کو. آمین آمین. اور یہ سارا جو ہمارا اعمال نامہ ہے نا, تقریباً رجسٹر جو بنا ہوا ہے, یہ فرشتے اللہ پاک کے آگے پیش کریں گے کہ بھئی یہ فلاں شخص ہے, فلاں شخص نے یہ کام کیے ہیں, یہ گناہ کیے ہیں, اور اس کی آگے بھی فائل یہ تیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آج کے دن اللہ پاک کے گھر جائیں, آپ مسجد میں آئیں, اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں. اللہ پاک معاف کر دے گا آپ سب کو. اور آپ سب کے لیے میں یہی دعا کرتا ہوں آپ سب کی اللہ پاک مشکلیں آسان کرے اور آپ کو دین پہ چلنے کی اور دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور نماز سب سے پہلے ضروری ہے, نماز اور قرآن مجید. اللہ پاک آپ سب کو, میرا قوم کو یہی میسج ہے کہ یہ نیک کام کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ میں یہی دعا کروں گا. بقایا افضال بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. جی جیسے آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی تھی کہ جب جو ہے وہ بچہ امتحان دیتا ہے تو پورا سال محنت کرتا ہے اور پھر اگر وہ محنت کرے گا تو ہی جا کر کے وہ پاس ہوگا. ایسا ہی ہے. اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو اس کا پاس ہونا بہت مشکل ہے. تو ہم جو لوگ ہیں, ہم جو ہماری دنیا ہے اس کے اوپر تو ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس دنیا کے اندر کامیاب ہوں, لیکن دین کے حوالے سے جو ہے وہ ہم اتنی محنت نہیں کرتے. تو اس چیز کے چانسز میرا خیال ہے کہ کم دکھائی دیتے ہیں کہ ہم جس چیز میں محنت کریں گے اسی چیز میں ہم کو پھل ملے گا. ہم دنیا کے اندر محنت کریں اس کا پھل بھی ہم کو مل جاتا ہے, لیکن دین کے حوالے سے ہم اتنی محنت نہیں کر رہے جتنی محنت ہم کو کرنی چاہیے. تو وہ امتحان جو ہے, اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا معاملات ہم کو کرنے چاہیے تاکہ ہم وہ جو امتحان ہے, دین کا جو امتحان ہے جو آخرت میں ہونا ہے, اس کو ہم کیسے کامیاب کریں. سب سے پہلے تو بات رہی ہے دنیا کی, تو جو آپ نے بات کی ہے, محنت کرتا ہے انسان اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے. جسے کہتے ہیں کمانا, پیسہ کمانا, 3 ٹائم کی روٹی کھانا, اور اپنی زندگی کے جو بھی وسائل ہیں, جو بھی سسٹم ہے, وہ تو اس چیز کے لیے بندہ انسان محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری رہی بات دین کی, جب آپ سچے دل سے توبہ کرو گے, ٹھیک ہے, سچے دل سے توبہ کرو گے اور آپ کہو گے کہ اللہ پاک میں چینج ہونا چاہتا ہوں, میں تنگ آ گیا ہوں اس دنیا سے, میں تنگ آ چکا ہوں, اللہ پاک مجھے سجدے کی توفیق ہی دو, مجھے مطلب سجدے کی توفیق دو. آپ دو. جب اللہ پاک سے آپ گڑ گڑا کے رو کے معافی مانگو گے, آپ یہ نہیں کرنا کہ آپ سب کے سامنے وہ دکھلاوے والا کام, یہ چیزیں خدا رہا, یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں, دکھلاوا کبھی بھی نہیں کرنا آپ. ایسے ہی. جب آپ سچے دل سے توبہ کرو گے نا, وہ رب بے نیاز ہے. ایسے ہی. وہ آپ کو ایسے آپ کے, میں کہتا ہوں, زندگی چینج کرے گا نا, ایسے چینج کرے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یار یہ ہوا کیا ہے. صحیح ہو گیا. یہ دنیا تو سمجھ لو کہ شیطان نے اللہ پاک کو, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ, چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو دنیا میں جنت بنا کے دوں گا. مطلب اس جنت میں ایسا مصروف کروں گا کہ اللہ پاک آپ کے گھر آباد کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا. نعوذ باللہ. اللہ پاک نے آگے سے کہا, اللہ پاک نے کہا جو میرا بندہ ہوگا نا, تو جو مرضی دنیا کی اس کے آگے خواہش رکھ, پیسہ رکھ, دولار رکھ, گاڑی رکھ, فلا جو بھی چیز ہے, جو مشہور چیز ہے آج کل کے دور میں, میرا بندہ وہ سب کام چھوڑے گا اس ٹائم. جب حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح کی جب آواز آئے گی اس کے کان میں, سب کام چھوڑ کے وہ ڈائریکٹ جائے گا مجھے سجدہ کرنے کے لیے. ایسے ہی. جو میری محفل میں آئے گا, مجھے سجدہ کرے گا, وہ کل روز محشر دیکھنا اس کے مقام ہی کیا ہے. جو تمہارے راستے پہ چلے گا تو پھر اس کا انجام دیکھ لینا وہ بھی کیا ہے. ڈائریکٹ دوزخ جہنم میں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس چیز کو چھوڑ دو کہ یار اللہ معاف کرے کہ بھئی دوزخ ڈر کی وجہ سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہو. نہیں, یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. نماز پڑھنی ہے مخلص ہو کے, سچے دل سے پڑھنی ہے آپ نے نماز. اس لالچ میں آپ نے نہیں